بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، امریکہ میں ایک نوجوان مسلمان تھا جو کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہم تو عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک بھی واپس نہیں جا سکتے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بھی تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنی جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے تمام شرائط قبول کر لی، ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا، عزیز و اقارب سے بھی رشتہ ختم کیا، اپنے ملک سے بھی رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم کر کے عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان تھے، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا، کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور کترا جاتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی ہے، تو کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست و احباب کی یادداشت سے بھی چلا گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بڑی عجیب تھی۔ امام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور بڑے پیار اور محبت سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میری جب بھی اس پر نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے گھر میں موجود ہے، تو میں اپنے نفس کو ملامت کرتا۔ اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے میں محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں گھر آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن پاک نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہاں پر ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی پھینک دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس کو بھی پھینک دیا ہے۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں اس کتاب کا تعلق کہیں نہ کہیں اسلام سے ضرور ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنی دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب سے بھی ٹوٹ جائے گا۔
اب تو فیصلہ کر لے کہ اب تو اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنی دل میں سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے اللہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے بیوی کو طلاق دی اور دوبارہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ ذرا سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔